زندگی میں جب بھی تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو جان لینا کہ تمہاری دعاؤں نے تمہیں تھام لیا ہے۔ جن دعاؤں کو تم ناممکن سمجھ کر بھلا چکے ہوتے ہو، اللہ انہی دعاؤں کے ذریعے تمہیں تمہارے برے وقت سے بچا لیتا ہے۔ تم سوچتے ہو تمہاری دعائیں رد ہو گئی ہیں، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں کن کن طریقوں سے قبول ہو گئی ہیں۔ جو پتھر میں رہنے والی چیونٹیوں کو بھی رزق دیتا ہے، تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نہیں نواز سکتا؟ وہ جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری اذیت میں گزرے ہوئے کسی بھی لمحے سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ تو تمہیں تب بھی سنتا ہے جب تم خود کو بھی سن نہیں پاتے۔ تو پھر یہ کبھی مت سوچنا کہ اللہ نے تمہارے التجا رد کر دی ہے۔ اس نے ہر صدا سن لی ہے، بس اس نے صلے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اور وہ دعا جو منہ سے نکلتے ہی قبولیت کی مراحل میں داخل ہو جاتی ہے، وہ ٹوٹے ہوئے دل کی دعا ہے۔ بس پھر جو مانگ لیا جاتا ہے اس کی عطا میں دیری نہیں کی جاتی، پھر وہ شے بھلے ہی تمہارے نصیب کا حصہ نہ ہو۔ کیا تم نے سنا نہیں، تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے اس دل کو موڑ بھی سکتا ہے اور اسے جوڑ بھی سکتا ہے۔ اللہ کو تمہارا توکل اور تمہارا صبر کرنا اتنا پسند آ گیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کچھ دیر اور تم اسی یقین کے ساتھ اس سے مانگو، اور یہ نہیں سوچو کہ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں، کیونکہ جب تم ناممکن مانگتے ہو تب اللہ بھی تمہیں ناممکن وسیلوں کے ساتھ ہی عطا کرتا ہے۔ تہجد میں مانگی گئی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے، اور جو تمہارے دل میں دعا کی ترغیب لایا ہے اسی نے اس کو قبول کرنے کا بھی تم سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے راستہ تمہارے پسند کا نہ ہو، مگر یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ راستہ تمہیں اسی منزل کی جانب لے جا رہا ہو جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ اور تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو چھن جائے وہ واپس لوٹایا نہیں جاتا؟ کیا تم نے سنا نہیں یوسف علیہ السلام کا اپنے والد کے پاس واپس لوٹایا جانا، موسیٰ علیہ السلام کا اپنے والدہ کے پاس واپس لوٹایا جانا، حاجرہ کا ابراہیم کے پاس واپس لوٹایا جانا، ایوب تک ان کے بچوں کا واپس لوٹایا جانا۔ اللہ تم تک ہر چیز واپس لے آتا ہے، بس وہ ان چیزوں کو تم سے اس لیے دور کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہو جس کا حقدار صرف اللہ ہے۔ اور جب تم یقین رکھتے ہو تب وہ وہاں سے تمہارے لیے وسیلے بناتا ہے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو پھر دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، صرف اس لیے کہ حالات ابھی ٹھیک نہیں، حالات ابھی تک بدلے نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حالات اب کبھی نہیں بدلیں گے، تبدیلی کائنات کا اصول ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ ہو سکتا ہے تم نے عارضی خوشی کا سوچ رکھا ہو اور اللہ نے تمہارے لیے مستقل خوشی کو چن رکھا ہو، کیونکہ تم وہ کبھی نہیں جان سکتے جو اللہ جانتا ہے۔ حقیقت کو تسلیم کرنا مشکل ہے، مگر یہی تو توکل ہے کہ جو دل کو نہ بھائے اسے بھی اللہ کی رضا کے لیے دل سے لگا لیا جائے، اور وہ تم سے بس تمہارا یقین ہی تو مانگتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جب نوح علیہ السلام کو شکست اپنے سامنے نظر آ رہی تھی تب انہوں نے اللہ سے مدد کی التجا کی، اور جانتے ہو اللہ نے مدد کیسے بھیجی؟ اللہ نے طوفان بھیج کر نوح علیہ السلام کی مدد کی اور انہیں فتح سے ہمکنار کر دیا۔ اسی طرح ہر مشکل یا ہر دکھ تمہاری تباہی بن کر نہیں آتا، اور اگر اللہ تمہارے مقدر کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں بھی تھما دے تب بھی تم اپنے لیے نہیں سوچ سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ تو پھر صبر کرو، کیونکہ اللہ جب تمہیں کنارے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے تب وہ یا تو تمہیں تھام لیتا ہے یا اڑنا سکھا دیتا ہے۔